السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ میں نے کہا تھا کراچی کے حوالے سے آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ یہاں جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے، دیکھیں اس وقت کراچی میں ایک بڑا گیپ ہے سیاسی طور پر۔ آپ 2018 کے الیکشن میں دیکھیں گے تو پی ٹی آئی نے یہاں 14 سیٹیں لی تھیں، پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹیں لے لی تھیں، ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، پی ایس پی یہاں جگہ نہیں بنا سکی۔ جماعت اسلامی جب سے ایم کیو ایم نے کراچی ٹیک اوور کیا ہے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان جو جماعتیں تھیں جو ایک زمانے میں کراچی میں اگر مولانا نورانی صاحب جماعت اسلامی کی جماعت بہت بڑی تعداد میں جیتتی تھی، اس کے بعد ایم کیو ایم نے ٹیک اوور کیا۔ ایم کیو ایم کئی سالوں تک کراچی اور حیدرآباد اور شہری علاقوں میں، ایون میرپور خاص جیسے علاقوں میں بھی انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنایا، اور کافی بڑی تعداد سندھ میں تقریباً 50 کے قریب ایم پی ایز اور 25 سے زیادہ ایم این ایز وہ بنا لیتے تھے۔ اور اسی وجوہات سے جب حکومت سازی ہوتی تھی تو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا دوسری سیاسی جماعتوں میں تیسری بڑی سیاسی قوت کے طور پر متحدہ قومی موومنٹ نظر آتی تھی۔ اور پھر اہم ترین ساز باز میں حکومت میں ہم نے دیکھا میاں نواز شریف، پی ایم ایل این جو 9-0 آیا ہے، آصف زرداری، پیپلز پارٹی آئی محترمہ نے دیا، تو حکومت بنانے میں یہ 25 سیٹ بہت بڑی طاقت رکھتی تھی اور ایک طریقے سے پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن چکی تھی۔ لیکن جو صورتحال پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا رہا، پھر الطاف حسین صاحب کراچی کی سیاست سے آؤٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بنیاد پر آئی۔ پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے ابھی ریسنٹلی کہ جی پی ٹی آئی 14 سیٹ لے گئی کراچی کی۔ اب یہاں پر بالکل واضح ہے، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا، تو کراچی میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو سیٹ دی گئی، حالانکہ یہ سیٹ بنتی نہیں تھی۔ لیکن اس میں یہ کہنا ہے کہ جی ایم کیو ایم ایگزسٹ کرتی تھی، نہیں، ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہو چکا تھا۔ اور آج بھی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اب 6 سیٹ پہ ہے، 6 یا 7 سیٹ پہ، لیکن اس کی میجر جگہوں پر اس کو شکست ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ 50,000 کا ڈیفرنس ہوتا تھا ان کے اور سامنے والے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، چاہے وہ پی 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 کے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ہوں، 50,000 60,000 تو ڈیفرنس ہوتا تھا۔ اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے 5,000 6,000 7,000 8,000 ووٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کراچی میں بہت بڑا سیاسی فقدان ہے، اور جو یہاں ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور جب سے کامران ٹیسوری صاحب آئے ہیں، گورنر صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی کوشش شروع کی ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف دھڑوں کو، جن میں پی ایس پی بھی ہے، جن میں ایم کیو ایم حقیقی بھی ہے، جن میں ایم کیو ایم بھی ہے، جن میں بحالی گروپ بھی ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے، ان سب کو ملا دیا جائے، ضم کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ سب کی 1.5 انچ کی مسجدیں ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ساتھ جو رابطہ کمیٹی ہے یا جو ایم کیو ایم ہے، وہ ابھی سب سے بڑی جماعت مانی جاتی ہے، لیکن ان کی بھی سیٹ 6 ہے۔ پی ایس پی کے پاس عوامی جلسے تو وہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں، لیکن ان کو کراچی میں مختلف جو سیٹ ہے، خاص طور پہ ایم پی اے، ایم این اے اور بلدیاتی، اس میں ان کا جگہ نہیں بنا سکے۔ اسی طرح ایم کیو ایم حقیقی ہے یا اور دوسری ایم کیو ایم ہے، فاروق ستار، بحالی گروپ، ایم کیو ایم جو ہیں وہ ایک نام تو ہیں، فیس ویلیو تو ہیں، لیکن ان کی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی بہت بڑی۔ تو اس وقت جو کراچی کی سیاست ہے اس میں ایک طریقے سے گیپ آ گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی کراچی میں جو 14 سیٹیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی اس کی اپنی سیٹ نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو چنانچہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کو دلائی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ گیپ ہے۔ اچھا، ایک فیکٹر الطاف حسین ہے، وہ ابھی تک کراچی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور جب بھی نام محرومیاں اور مسائل اور کراچی کے اندر مشکلات اور ان جماعتوں میں کو شکست ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کی نظریں الطاف حسین کی طرف چلی جاتی ہیں، اور یہاں پھر ہمیں چاکنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر
آپ کے کہیں نہ کہیں بینرز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کراچی میں خاص طور پہ ایسے ایریے میں جیسے اورنگی ٹاؤن ہے, لالو کھیت ہے, نارتھ کراچی ہے, ملیر ہے, ان جگہوں پہ آپ جائیں گے لانڈی تو الطاف حسین کی سپورٹ آپ کو ملتی ہے. اب جو بظاہر کامران ٹیسوری کے آنے کے بعد جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے دھڑے مل جائیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وہ دھڑے جو جن کی اپنی انا بہت مضبوط ہے وہ سب شاید اب اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ یہ سب مل کر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا حصہ بن جائیں. تو یہ ایک طریقے سے کچھ لوگ اس کو اتحاد سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اتحاد نہیں ہو رہا ہے, یہ ضم ہو رہے ہیں. یعنی پی ایس پی ختم ہو جائے گی, وہ متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ بن جائے گی. بحالی گروپ فاروق ستار ختم ہو کے متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ بن جائیں گے. اسی طریقے سے حقیقی یا دوسری اور سیاسی جماعتیں جو ہیں, مہاجر رابطہ کونسل وغیرہ. تو کیا یہ جو کوشش کی جا رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ ایک کر کے, کیونکہ اس میں دو فیکٹرز باہر ہے. ایک فیکٹرز ہیں ڈاکٹر عشرت العباد کا, جن کا پاکستان کی سیاست میں بہت رول رہا ہے ایز اے گورنرز. پاکستان کے یعنی طویل ترین پاکستان کے گورنر کا وقت گزارنے میں ان کا کردار تھا, اور اپنے دور میں انہوں نے بہترین ایڈمنسٹریٹو کام کیا ہے. اور یہ وہ دور تھا جب پرویز مشرف کے ساتھ جناب عشرت العباد نے مل کر مصطفیٰ کمال کے ذریعے کراچی میں کام کیا تھا. تو ایک طرف ان کو ملا کر دوبارہ سے شاید کراچی کو متحدہ قومی موومنٹ کو کے حوالے کیا جا رہا ہے, یا یہ کراچی کی عوام پھر ان تمام لوگوں کو ایک جگہ دیکھ کر پھر سے منظم ہو جائیں گے, متحد ہو جائیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. یہ ایک تجربہ ہے جو کہ کیا جا رہا ہے, اور گورنر صاحب اس کے رواں ہیں, کامران ٹیسوری صاحب. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تجربہ کامیاب شاید نہ ہو سکے, اس لیے کہ جو لوگوں کو ایک ساتھ کیا جا رہا ہے ان کی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں ہیں, ان کے اندر شدید اختلافات ہیں, لیڈرشپ کا فقدان ہے, کوئی بہت بڑا لیڈر ان کے اوپر نہیں ہے, سب 19-20 ہیں, تو آپس میں ان کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے, اور شاید یہ چیزیں اتحاد یعنی منظم ہونے کے بعد بھی, ضم ہونے کے بعد بھی نظر آئیں. لیکن ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ ہم انڈیویجول لیول پر اگر رہے تو کراچی اور حیدرآباد اور شہری علاقے جو ہم سے تقریباً چھن چکے ہیں مزید اور چھن جائیں گے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان جماعتوں کا ریوائول ہو جائے جو ایک زمانے میں کراچی کی روح رواں تھی, جیسے جماعت اسلامی, جمعیت علماء پاکستان, اس قسم کی, اور پھر تحریک لبیک پاکستان بھی آگے بڑھ رہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تو وہ میں نے کہا کہ اس کا حقیقی ووٹ بینک تو نہیں تھا, دلایا گیا تھا, لیکن وہاں پر ایک اور بڑی خرابی آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور وہ یہ آ گئی ہے کہ کراچی کی تنظیم نو پہ جو قبضہ ہو گیا ہے وہ افغانیوں کا ہو گیا ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک کراچی کے اوپر جو تنظیم سازی ہے, ان کی اول تو تنظیم سازی ان کی ہے نہیں, لیکن جتنی بھی یہ اس وقت موجود ہیں اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, جو ہیں وہ کراچی کے اندر جو مختلف مقامات پہ افغانی رہ رہے ہیں وہ جھنڈا لیتے ہیں تحریک انصاف کا اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب عمران خان آتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں تحریک انصاف کی جو مینجمنٹ ہے یا ورکر ہیں یا جو لوگ ہیں وہ افغانی ہیں, کیونکہ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو کہ اردو اسپیکنگ یا دوسری زبان بولنے والے کراچی, کیونکہ کراچی میں ہر طریقے کے لوگ ہیں, بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پشتون بھی ہیں, آپ کے سرائکی بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, ہر قوم بولنے والا کراچی ایک منی پاکستان ہے, یہاں نظر آتے ہیں. تو یہ جو گلدستہ ہے یہ پیچھے چلا جاتا ہے اور افغانی سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے یہاں کام نہیں کیا, ان کے لوگوں نے جھگڑے کیے, لڑائی کیے, تو اور عمران خان نے کراچی کے لیے, حالانکہ کراچی نے بہت ویلکم بھی کیا ان کو, لیکن 1100 ارب 150 ارب وہ پتہ نہیں کتنا وعدے کر کے سب جھوٹ بولا ہے, کچھ کام نہیں کیا ہے, تو جس سے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی بدظن ہیں. اب یہ بھی ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخاب میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. اچھا, دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو مرکز میں ہوتی ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی
صوبائی حکومت تو بناتی ہے اور اس کے پاس بہت اختیار ہیں کہ وہ اپنی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کی بنیاد پہ کراچی کے مسائل کو حل کریں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا کہ آج تک کراچی میں اگر کام صحیح معنوں میں ہوا ہے سب سے زیادہ تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا ہے. اگر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے زیر سپروائز کراچی کو اون کر لے اور کراچی پہ کام کرے اور ایز اے صوبے اور مرکز، جیسے آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو صوبہ اور مرکز مل کر اگر وہ کراچی کے مسائل کو حل کرے اور کراچی کو جو ہے وہ اون کرے تو اس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کراچی میں انڈک ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراچی جو بہت ہی مضبوط ایریا ہے، یہاں پہ جو بھی جماعت پاورفل ہوگی وہ دراصل پاکستان کی مضبوط ترین جماعت بن جاتی ہے. تو ایک زمانے میں ایم کیو ایم تھی تو پوری مضبوط ترین جماعت تھی، ہر سیاسی جماعت 9-0 میں آ کر ان کے سامنے جھکتی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ یہاں کراچی میں کام کرے، سندھ کے ذریعے سے بھی اور مرکز کے بھی ذریعے. پی ایم ایل این یہاں پہ کام نہیں کرتی، حالانکہ اگر پی ایم ایل این کراچی میں کام کرے تو مرکز کی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے کراچی میں اگر وہ کام کر جائے تو پھر کراچی کو اگر وہ اونرشپ لے لے تو پھر کراچی میں لاہور جیسے حالات اگر ہو جائیں اور یہاں پہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اکثریت مل جائے تو سوچئے لاہور اور کراچی میں پی ایم ایل این ہو تو کتنی بڑی طاقت بن سکتی ہے. لیکن یہ سب چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراچی کو اون کون کرتا ہے. جن کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کا صحیح جو ہے وہ رزلٹ نہیں دیا، اور آج بار بار مینڈیٹ دینے کے باوجود بھی کراچی ایک لاوارثوں کی طرح چل رہا ہے. نہ اس کو کوئی بڑی سیاسی جماعت اون کرتی ہے، نہ کوئی چھوٹی سیاسی جماعت اون کرتی ہے. ہاں ووٹ کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے تو سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایون کہ ریونیو جو اس وقت سب سے زیادہ فیڈرل کو ملتا ہے اور صوبے کو ملتا ہے وہ کراچی سے ہی دیا جاتا ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ کراچی کو اون کریں، اونرشپ کراچی کی لیں اور کراچی کو مضبوط بنائیں، کراچی مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، پاکستان مضبوط ہوتا ہے، صوبہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں کراچی دشمنی ہے یا کراچی والوں سے لوگوں کو لگاؤ نہیں ہے. حالانکہ کراچی کی ترقی سے صوبے کی ترقی بھی ہے اور کراچی کی ترقی سے ملک کی ترقی بھی ہے. تو اس موقع پہ جماعت اسلامی بہت تیزی سے کام کر رہی ہے بلدیات میں اور لوگوں میں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس دفعہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو آنے والا وقت پھر کراچی میں جماعت اسلامی کا نظر آ رہا ہے. اور اگر ایک دفعہ جماعت اسلامی کراچی کو ٹیک اوور کر گئی تو بڑے عرصے تک پھر کراچی اور مین آپ کے شہری علاقے سندھ کے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حصے میں چلے جائیں گے. اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ماضی میں نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی اس نے کراچی میں کام کیا تھا، وہ الگ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملا اور اس وقت مصطفیٰ کمال آ چکے تھے. لیکن ان کے اوپر کرپشن کا داغ نہیں ہوتا ہے اور یہ بڑی محنت کرتے ہیں. لیکن کراچی کی عوام نے ایک دفعہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد جو ان کو چھوڑا ہے، آج تک جماعت اسلامی سرایت نہیں کر سکی. لیکن اب دوبارہ ایک ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کے اندر اور شہری علاقوں میں پنپ رہی ہے. اور اگر بلدیاتی انتخاب میں اس کو بڑی تعداد میں ووٹ مل گئے تو پھر لگتا ہی ہے کہ وہ ٹیک اوور کر جائیں گے اور وہ گیپ جو سیاسی کئی عرصوں سے خالی پڑا ہے وہ جماعت اسلامی ریپلیس کر دی. لیکن اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ بھی جاگ چکی ہے. سب مل کر ایک منظم ہو کر، ایک انضمام کر کے، ایک جماعت بن کے جو مختلف ٹولیاں ہیں وہ سب مل کر دوبارہ کراچی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے. پی ٹی آئی کا ایز سچ یہاں کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ تین جماعتیں بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ان کی بلدیات میں ان کی پوزیشنز لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اور اپورچونٹیز کے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اپورچونٹیز پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے کہ وہ چاہے تو کراچی میں گھس کر اس کی اونرشپ لے کر اس کا کام کر کے کراچی والوں کو ہمیشہ کے لیے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں
پیپلز پارٹی کو زندہ کر دیا تھا کراچی میں کام کر کے، یہ بھی بلاول بھٹو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، چند بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں اور اتحاد بھی اور انضمام بھی ہو رہا ہے، تو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت آیا کراچی کو دوبارہ ٹیک اوور کرتی ہے، یا کراچی میں بہت اہل لوگ ہیں اور بس وہ سسٹم سے دور ہیں۔ اگر سسٹم ان اہل لوگوں کو نکال لے اور ان کو موقع دے تو کراچی کے اندر اتنے اہل اور قابل لوگ ہیں کہ وہ کراچی کو جو ہے وہ اس کی قسمت بدل سکتے ہیں، اور کراچی کی قسمت اگر بدل گئی تو پورے پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔